قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ مفسرین میں بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ فَصَلِّ نماز پڑھیے سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، وانحر اور اس سے مراد قربانی ہے۔ اور قربانی اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اس کی تاریخ آدم علیہ السلام سے ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک قابیل ہے ایک حابیل ہے۔ قابیل نے تھوڑا سا غلہ وغیرہ جو ہے وہ صدقہ نکالا اور پہاڑ کے اوپر رکھا، اور حابیل نے ایک جانور ذبح کیا اور ذبح کر کے اسے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں صدقہ اور قربانی کی قبولیت یہ تھی کہ اسے پہاڑ پہ رکھا جاتا تھا، آگ آتی اور قربانی یا اس صدقے کو کھا جاتے تھے۔ جس کا صدقہ وغیرہ آگ کھا لے، جس کی قربانی آگ کھا لے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ قربانی قبول ہو گئی، اور جسے نہ کھائے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو یہ وہاں سے چلی، یہ قربانی ہر امت میں رہی ہے، لیکن الگ الگ انداز رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جانوروں کی قربانیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن قربانی کا گوشت کھانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ پھر امت محمدیہ کی باری آئی تو امت محمدیہ میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ جانور ذبح کریں اور گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ، اس میں یہ روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا فصوف یا رسول اللہ، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر تو بال ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ بال نہیں ہوتے بلکہ ان پر اون ہے، جیسے بھیڑ اور دمبا وغیرہ، تو اس کے بارے میں فرمائیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، دمبے کی جو اون ہے اس اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کو کتنی محبوب ہے یہ قربانی کہ جانور کے جسم کے اوپر بال ہیں، اگر ان بالوں کو گنا جائے تو ہم گننے کی کوشش کریں تو ہم گن نہیں سکتے، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، اس نقطے کو نوٹ کریں کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب ہم نیکیاں گننا شروع کرتے ہیں، جانور کے جسم کے اوپر بال ہیں، ہم گنتے ہیں، گننا شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بال اتنے زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا
اللہ جل شانہ ہمیں لا تعداد اور بے حساب نیکیاں عطا فرمانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم گن نہیں سکتے، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دمبے کی قربانی کرتا ہے، بھیڑ کی قربانی کرتا ہے، تو بھیڑ کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ بھیڑ پر تو اتنے بال ہیں کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ ہمیں اتنی نیکیاں عطا فرمانا چاہتے ہیں کہ جتنی نیکیاں ہمارے احصاء میں نہیں ہیں، ہمارے شمار میں نہیں ہیں، ہم اگر گننا چاہیں تو وہ نیکیاں گن نہیں سکتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بے حساب نیکیاں عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جس وقت قربانی ہوتی ہے، قربانی کے جانور کے قریب رہا کرو، اس لیے کہ جب قربانی ہوتی ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا جو خون گرتا ہے، فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، وہ جانور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور جس کی قربانی ہوتی ہے اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل جو اللہ کو ہے، جو پسندیدہ عمل ہے، وہ قربانی کا عمل ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، یہ جانور کل قیامت والے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ قربانی کے جانور کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فطیبوا بہا نفسا، تو قربانی کرو طیب نفس کے ساتھ، یعنی خوشی سے قربانی کرو۔ ایک روایت مبارکہ میں آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقام بالمدینہ 10 سنین، حضور پاک علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اور 10 سال تک مدینہ میں رہے۔ فرمایا کہ ہر سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے۔ 10 سال تک مدینہ میں رہے تو تسلسل کے ساتھ قربانی فرمائی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہوئی۔ جیسے کہ میں نے پہلے روایت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کے اندر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی کا عمل اتنا بڑھیا عمل ہے، اتنا بڑھیا عمل ہے کہ اس پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمائے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نے قربانی کی، اور قربانی 2 دمبوں کی ایک دمبے کی قربانی اپنی طرف سے کی، اور دوسرے دمبے کی قربانی پوری امت کی طرف سے کی۔ یا اللہ، یہ میری طرف سے اور یہ میری ساری امت کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی۔ تو قربانی کرنے میں ہماری نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ کیسی نیت ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو سب کی۔ قربانی کا جانور جب قربان کرتے ہیں
ایک حصہ ہمارے پاس ہے، ایک دمبا ہے یا ایک بکرا ہے، بکری ہے یا گائے ہے یا بیل ہے یا بھینس ہے یا بھینسا ہے، کٹا ہے یا جو ہے قربانی کا جو بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ملا سکتے ہیں، اس میں جو ہے ایک حصہ ہم ملاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارا مقصد خالص اللہ کی رضا ہو۔ لیکن اگر ایک بندہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، کس کے لیے قربان کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے قربان کرنے کی ہے، اور پھر جب قربانی کا گوشت گھر پہ لے کے آتا ہے تو گھر لا کے جب پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے یار گوشت تو اتنا زیادہ نہیں ہے جو ہم بانٹ سکیں، بعد میں آنے کے بعد گوشت تو اتنا نہیں ہے جو ہم بانٹ سکیں۔ میرا اپنا ماشاءاللہ بڑا جو ہے نا کنبہ ہے، بڑی فیملی ہے ماشاءاللہ، جو ہے ہمارے گھر کے اندر بہت سارے افراد ہیں، وہ باہر کسی کو نہیں دیتا، سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ خود کھا جاتا ہے، سارے کا سارا گوشت کیا کرتا ہے؟ خود کھا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ذہن کے اندر تو یہ بات آتی ہے کہ بھئی یار گوشت سارا کھا گیا، قربانی کیسے ہوئی؟ لیکن ہماری شریعت اتنی پیاری ہے، ہماری اس امت کے لیے اتنی آسانی ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا کہ ہرگز 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 تمہارا جو گوشت ہے یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، یہ خون بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے اندر کا تقویٰ اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، کہ اللہ کے پاس یہ پہنچ رہا ہے کہ تم نے قربانی کس نیت سے کی ہے۔ میرے دل میں، آپ کے دل میں یہ تھا کہ ہم نے جانور اللہ کے لیے قربان کیا ہے، ہم نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے، لیکن جب گوشت گھر لے کر آئے تو پتہ چلا کہ جی گوشت اتنا ہے، ہم سب کے لیے کافی ہوگا، باہر دیں گے ہمارے لیے نہیں بچے گا، یہ سارا گوشت خود کھا گیا، اس کی پھر بھی قربانی ہو جائے گی، پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے؟ خون کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اللہ کے پاس میرا اور آپ کا تقویٰ پہنچ رہا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، لیکن اس کا جو اصل طریقہ ہے، سنت عمل ہے، میرے محبوب آقا کا عمل ہے۔ ہم ایک حصہ قربانی کرتے ہیں یا جو ہے چھوٹا ایک جانور کرتے ہیں یا جتنے بھی کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے کیے جائیں، 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ جو ہے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ جو ہے غرباء کے لیے رکھ لیں۔ یہ 3 حصے کریں، اور یہ 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کی چیز ہے، اللہ کے نبی بھی پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پسند کرتے ہیں، لیکن مستحب وہ عمل ہوتا ہے اگر آپ نے اس پہ عمل نہ کیا تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر عمل نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جس پہ قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، میرے اور آپ کے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من وجد ساعتن ان یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کہ جس کی گنجائش ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کی وسعت ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، وہ قربانی کر سکے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ولم یضحی، فرمایا اتنا سخت حکم، فلا یقربن مصلانا، ایسے بندے سے کہو کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے اندر نہیں، فرمایا عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، قریب نہ آئے ہمارے مصلی یعنی ہماری عیدگاہ کے۔ کتنا سخت حکم ہے،
सवाब के हिसाब से देखा जाए इतना बढ़िया सवाब है, इतना बढ़िया सवाब है, इतना बढ़िया सवाब है कि एक एक बाल के ऊपर अल्लाह जल्ले शानहू एक नेकी अता फरमाते हैं। और अंग्रेज़ों की एक जमात बाकायदा बैठी कि हम मुसलमान कहते हैं कि एक बाल के बदले में एक नेकी मिलती है, चलो हम गिन के बताते हैं कि कितनी नेकियां ये शुमार करते हैं। वो एक जानवर की दुम के बाल गिनने के लिए पूरी जमात लगी, वो गिन नहीं सके। वो कहने लगे हम नहीं गिन सकते, जब एक दुम के बाल नहीं गिन सकते तो पूरे जानवर के सर पे बाल हैं, उसके जिस्म पे बाल हैं, उसकी दुम पे बाल हैं, वो कैसे गिनेंगे। इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि फरमाया कि अगर एक बंदा कुर्बानी वाले दिन बहुत सारा सोना सदका करता है, खैरात करता है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी नहीं करता, पैसा लगाता है, सदका करता है, खैरात करता है, लोगों को जो है ना खाना खिलाता है, सब कुछ करता है, दूसरी तरफ बंदा जो है कुर्बानी करता है, फरमाया ये इतनी नेकियां लेकर आए, कुर्बानी करने वाले के मुकाबले में इसकी नेकियों की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के यहाँ। क्योंकि कुर्बानी वाले दिन खून का बहाना, जानवर की गर्दन पे छुरी का चलाना, ये अल्लाह को पसंद है कि कुर्बानी वाले दिन हम क्या करेंगे, कुर्बानी के जानवर की गर्दन पे हम छुरी चलाएंगे, खून गिरेगा, खून का कतरा ये ज़मीन पे जा रहा है। भाई खून का कतरा ये ज़मीन पे गिरते हुए कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगते हैं। ये छुरी लगी, छुरी लगते ही यहाँ से खून जब गिरेगा तो यहाँ से गिरते हुए ज़मीन तक कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, आधा मिनट लगेगा? नहीं लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे। जैसे ही छुरी चली, खून निकला, निकलते ही ज़मीन पे गया। फरमाया कि इतना अजर व सवाब है कि ये खून का कतरा अब ज़मीन पे लगा नहीं, लगने से पहले अल्लाह ने कबूल कर लिया। कितना अजर है, कितना अजर है। एक बंदा कहता है कि मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं किसी से कर्ज़ा लेके कुर्बानी करता हूँ, किसी से कर्ज़ा लेके कुर्बानी करता हूँ और कर्ज़ा लेकर कुछ दिनों में बाआसानी मैं कर्ज़ा लौटा सकता हूँ, मुझे परेशानी कोई नहीं है। इमाम साहब बताएं कि कुर्बानी करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है। ऐसा कर्ज़ा ना लें कि जो आप वापस नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कुर्बानी ना करें। लेकिन एक बंदा जो है उसका चलता है, हिसाब चलता है, वो जो है ना लाखों रुपए लेता है, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद महीने में वापस लौटा देता है। अगर वो बंदा किसी से 30,000 रुपये कर्ज़ा लेगा तो क्या वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद लौटा नहीं सकता? वो कहता है मैं लौटा सकता हूँ, आसानी से लौटा सकता हूँ, सिर्फ ये बताएं कि शरीयत इजाज़त देती है कि मैं कर्ज़ा लेके कुर्बानी कर लूँ? हाँ जी, शरीयत बिल्कुल इजाज़त देती है। आप पे कुर्बानी अगर वाजिब नहीं है, आप कर्ज़ा लेके कुर्बानी करते हैं, अल्लाह को पसंद है। इस कुर्बानी की बरकत से अल्लाह जल्ले शान हो आपकी नीयत के मुताबिक आपका कर्ज़ा भी लौटा देंगे, दुनिया में अजर सवाब भी मिलेगा, आप कर्जदार को उसके कर्ज़े भी वापस दे देंगे, आपको अजर सवाब भी मिल जाएगा और आप कुर्बानी करने की वजह से अल्लाह के महबूब भी बन जाएंगे। कुर्बानी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या होता है, क्या मज़ा आता है एक जानवर की गर्दन पे छुरी चलाने से? हम कहते हैं कि हमें छुरी चलाने से मज़ा नहीं आता, ये जो छुरी चल रही है इसके पीछे जो आर्डर है उसको पूरा करने में हमें मज़ा आता है।